اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آپ خبریں سن بھی چکے ہوں گے کہ جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کا انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے، نشر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، وہ کہیں پھنسا ہوا ہے۔ لیکن اسی دوران جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جیسے ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکشن کی تھی کہ سپریم کورٹ کسی قسم کا کوئی فنڈ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے یا پروونشل گورنمنٹ کے پیسے نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کا ایک فیصلہ آیا ہے۔ اور وہ فیصلہ یہ آیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو پیسے 190 ملین پاؤنڈ آئے تھے، وہ تھے فیڈرل گورنمنٹ کی، کوئی اس کا اس زمانے کے حساب سے 35 ارب روپے تھے، تو سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو جائیں۔ اور جو ملک ریاض صاحب نے ابھی تک جو سندھ گورنمنٹ کے 460 ارب جو لیڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پیسے تھے بحریہ کراچی کے، وہ جو جمع کرائے تھے، انہوں نے کہا یہ دے دیں آپ سندھ گورنمنٹ کو، ہمارا کوئی کام نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی قسم کا وہ فنڈ مینٹین کریں۔ یہ کیوں کہا ہے؟ وہ ہم نے اپنی پرانی ڈسکشن میں یہ کہا تھا کہ جو گورنمنٹ کے پیسے ہوں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں، یا اس کے لیے بڑا سٹرکٹ جو ہے وہ ایک طریقہ کار آئین میں موجود ہے، آرٹیکل 78، یہ میں اس کے اوپر آپ دیکھ بھی لیں گے، اور 79، اور اس میں جو ہے اگر ایون کورٹ کا کوئی جرمانہ ہوگا، کسی بھی قسم کا جو ریونیو ہوگا وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوگا، تو وہ جو ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ کا، جس کو 101 اکاؤنٹ کہتے ہیں یا 101 اکاؤنٹ کہتے ہیں، نان فوڈ اکاؤنٹ میں جائے گا۔ تو اس کا ایک طریقہ کار تھا، اور یہ جو ہے اس وقت ثاقب نثار صاحب وغیرہ نے اور ججز نے جو ہے یہ آئین کی خلاف ورزی کی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو ہے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ امپلائڈلی تو ڈیفالٹ کر گیا ہے، جو بحریہ والے ہیں وہ پیسے پورے نہیں دے پائے ہیں، اور وہ ہیلے بہانے بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جو ہمارا سپریم کورٹ ہے، انہوں نے بھی اپنی جان بچا کے جو ہے کیس کو پاس ہی کر دیا، چونکہ ملک ریاض وہ شخصیت ہے کہ اس کے پیچھے ہماری پورا پاکستان کا سسٹم ہے، سول بیوروکریسی میں بڑے سول اور فوجی بیوروکریسی دونوں میں لوگ ہیں، ججز اس کے پیچھے ہیں، باہر کی مافیا ہے، اس میں کالے دھن والے لوگ ہیں، اس میں قبضہ گروپ ہیں، لینڈ مافیا ہے، ہمارے صافی ہیں، صافی کی بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو اس سے جو ہے وہ اس کی بینیفیشری رہی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی ہیں۔ لیکن اپیرنٹلی جو ہے وہ جو معاملات ہیں اس طرح سے نہیں ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اپنی دولت جو ہے ملک ریاض نے باہر منتقل کر دی ہے۔ بعض افواہیں کہ جرمنی میں، اور بعض جو ہے مڈل ایسٹ میں یا دوسرے ممالک میں جہاں بھی کی ہیں، اس میں بھی جو ہے ریاستی مشینری نے اس کو پہیے لگا کے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اب جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ کبھی تو کہتے ہیں جی کہ وہ بحریہ جو ہے وہ دوبارہ سے کام شروع کرے گا، لیکن اوورال جو قیمتیں ہیں وہ بحریہ کی یا پراپرٹی کی ویسے ہی جو ہے ایک سلم ہے، اس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو بے ریسٹرینڈ ہے، جو مندی کا رجحان ہے، لیکن بحریہ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ہی جو ہے وہ لوگوں کا عدم اعتماد ہے۔ لیکن ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ پوری ریاستی مشینری اس مافیا کے پیچھے ہے، تو یہ آؤٹ رائٹلی کبھی بھی جو ہے وہ دیوالیہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ڈی ایچ اے خود بھی ایک جو ہے اچھا خاصا قبضہ گروپ ہی ہے، گو کہ وہ جو ہے وہ بھی زبردستی جہاں ہے لوگوں سے جو ہے وہ جگہ لے لیتے ہیں، اور جتنی کمرشلائزیشن انہوں نے کی ہوئی ہے، ان کا ایکٹ ان کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ اتنی بڑی وہ کریں، اور پھر بحریہ جیسے ادارے کے ساتھ ان کی جو ہے انٹیگریشن ہے، ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہے، تو یہ بھی افواہیں کہ اس کو جو ہے کراچی بحریہ کو ٹیک اوور کر لے گا ٹی ایچ اے۔ پھر پشاور والوں کا کیا ہوگا، یا اور ایسی چیزیں جو ہیں جو انہوں نے ویسے خالی فائلیں بیچی ہوئی ہیں، ان کا کیا ہوگا، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی جو ہے وہ ریاستی ادارے یا سی سی پی یا کوئی جو ہے وہ اقدامات نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں یا اس سیکٹر کو ریگولیشن کا اس کا کوئی سسٹم تو ہے نہیں ہے، نہ ایس سی سی پی کے پاس ہے، نہ کسی اور اتھارٹی کے پاس ہے، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو کہ اس کو جو ہے وہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ یہ آؤٹ رائٹلی جو ہے یہ لوگوں کو دھوکہ دے کے جو ہے نہ نکل جائیں، بلکہ اس لوگوں کی جو انویسٹمنٹ ہے اس میں بڑی ہارڈ اینڈ منی ہے، ان لوگوں کی جو ہے بچتے ہیں، تو ان کے جو ہے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ غیر ضروری افواہیں بھی نہ چھوڑی جائیں، اور مارکیٹ میں جو لوگ جو ہے ابھی ایک آ گئی ہے کہ پینک کریٹ ہوئی ہے، لوگ سستا جو بیچنا شروع ہو گئے ہیں، تو اگر جن کے پاس اپنے پلاٹس ہیں، پوسیشن ہے، تو ان کو اپنے پلاٹس جو ہے وہ آف لوڈ نہیں کرنے چاہیے۔ اور باقی جو
جو گورنمنٹ ورسز جو یہ معاملات ہیں یا یہ ابھی تک چلتے رہیں گے، اور جو اس کی صحیح آؤٹ کم کا اس وقت پتہ چلے گا جب یہ ظاہر ہے کہ یہ ہوگی گورنمنٹ دوسری آئے گی، تو اس میں ایک وسیع تر جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کی فنڈنگ، اس کے پیچھے بے شمار فنڈنگ جو ہے وہ اس کو انوالو ہوگی، بحریہ کی اور ملک ریاض کی بھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ شاید اپنے معاملات سیدھے کر لیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ جن لوگوں کے پاس خالی فائلیں تو نہیں، جن کے پاس پوزیشن ہے یا جن کے پاس اپنے مکانات وغیرہ ہیں، وہ جو ہے وہ آف لوڈ نہ کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔